हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम एस एक्सेल। ठीक है, हम इस वीडियो में आज स्कूल की रिज़ल्ट शीट बनाएंगे। ठीक है, जो स्कूल का रिज़ल्ट शीट होता है ना एक्चुअली, तो आज हम वो बनाएंगे एम एस एक्सेल में। ठीक है, कि आप कैसे स्कूल का रिज़ल्ट शीट बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप जाएँ अपना सॉफ्टवेयर ओपन करें। ठीक है, एम एस एक्सेल जो भी है, ठीक है, जो भी वर्जन आप यूज़ करें। तो एम एस एक्सेल मैं 2013 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब ये एम एस एक्सेल आपके सामने है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फाइल कर दूंगा। ठीक है, ये आपके सामने एम एस एक्सेल है। ठीक है, सबसे पहले आप रिजल्ट शीट बनाने के लिए इंसर्ट में आए। इंसर्ट में यहाँ पे आके इस बॉक्स को लें। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉक्स ड्रा कर देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रिज़ल्ट और शीट। ठीक है, यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करके और इसका जो साइज़ है वो मैं बड़ा कर देता हूँ, और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं रख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसका कलर भी रख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास ये हेडर सा बन गया। ठीक है, रिज़ल्ट शीट। उसके बाद सबसे पहले आपके पास जो स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, ठीक है, तो वो हम लिखते हैं। तो रोल नंबर, और उसके बाद स्टूडेंट्स का नेम होता है। ठीक है, और उसके बाद क्लास होती है कि स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्लास के बाद होते हैं सब्जेक्ट, कि आया कितने सब्जेक्ट्स हैं उसके पास। उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट्स के नाम के इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है मैथ। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं उर्दू, और उसके बाद हम एक बायो का ले लेते हैं। सब्जेक्ट जितने भी हों आप उनके सब्जेक्ट के नाम लिखें और उनके मार्क्स जितने भी होंगे। ठीक है, मैं काफ़ी लंबी शीट नहीं बनाता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट उसके यहाँ पे अब ऑप्टेन नंबर लिखूँगा। ठीक है, कि उसने कितने मार्क्स लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम फील्ड ऑप्टेन मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं टोटल मार्क। ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं परसेंटेज, उसकी परसेंटेज कितनी है, और उसके बाद आपके पास आता है ग्रेड। ठीक है, कि उसका ग्रेड कितना है। उसके बाद आपके पास आता है जीपीए। ठीक है, उसका जीपीए कितना है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आता है रीमार्क। ठीक है, रीमार्क। ठीक है, तो रोल नंबर कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे 1 लिख के, और 1 लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसे ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखा है फिल सीरीज। ठीक है, इससे क्या होगा, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएंगे। ठीक है, सारे जितने भी आप निकालना चाहते हैं। उसके बाद नेम सबसे पहले मैं अली लिख देता हूँ। उसके बाद दूसरा नेम जो है उस्मान लिख देता हूँ। तीसरा नेम मैं इसमें हमाद लिख देता हूँ। चौथा नाम इसमें मैं अनस लिख लेता हूँ। पांचवा नाम इसमें मैं उबैद लिख लेता हूँ। ठीक है, और लास्ट जो है मैं लिख लेता हूँ एहतिशाम। ठीक है, ये नाम है। उसके बाद क्लास यहाँ पे मैं जस्ट 10th ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपसे ड्रैग करें तो ये आपके पास 10th आ जाएगी। सब्जेक्ट इनके कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 जस्ट लिख दें। ठीक है, और बस उसे जस्ट आप क्या करना है, ड्रैग कर देना है। ठीक है, और अब इंग्लिश है, तो इंग्लिश में इसने कितने मार्क्स लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे स्पेस इसको फिल करने के लिए कि मुकम्मल ये ब्लैंक जो है इसमें मार्क्स नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, आप देखें, आप यहाँ पे ये वाज़े क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में उसने कितने मार्क लिए 100 में से, तो मैं यहाँ पे 78 कर देता हूँ। ठीक है, और इसके जो है मैं तकरीबन 45 कर देता हूँ। इसके मैं 76, इसके मैं 23, इसके मैं 88, और इसके मैं 36। ठीक है, उसमें मैथ में कितने मार्क्स लिए, तो मैथ में इसने 67। अपनी मर्ज़ी के आप मार्क्स लें, जितने मार्क्स मतलब के स्टूडेंट्स के होंगे तो आप वहाँ पे दे सकेंगे। जस्ट अगर आप सीखने के लिए हम अपनी मर्ज़ी के नंबर दे सकते हैं। ठीक है,
اس کے بعد بایو کے، تو بایو کے میں ڈریگ کر دیتا ہوں یہاں پہ یہاں تک، اس کو میں فل سیریز کر دیتا ہوں اتنے مارکس. ٹھیک ہے، اب اوبٹین مارکس اس نے کتنے لیے ٹوٹل مارکس، اس کے لیے سب سے پہلے اب فارمولے آ گئے ہیں. تو آپ اس کے لیے سب سے پہلے لکھیں از اکول ٹو اور پھر سم لکھیں. ٹھیک ہے، پھر بریکٹ کو اوپن کریں اور پھر یہاں سے اس کے جتنے بھی مارکس ہیں یہاں سے اسے کاپی کر دیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اس بریکٹ کو کلوز کریں تو یہ اس کے ٹوٹل مارکس آ گئے. بس آپ نے جب اس کے بعد کیا کرنا ہے، ڈریگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل مارک اس کے اب 10 مارکس سارے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ٹوٹل مارک تقریباً اگر 500 ہم رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 100 انگلش میں میتھ اور بایو اس کے 1 2 3 4 اور 1 2 3 4 سبجیکٹ ہیں، تو یہاں پہ ہم 4 لکھیں گے. یہ 4 اس کے 4 سبجیکٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس نے 4 سبجیکٹ میں اس کے 400 مارکس ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اس میں سے اتنے مارکس لیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب پرسنٹیج کیسے نکالتے ہیں. پرسنٹیج کے لیے آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، از اکول ٹو کا سائن لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، بریکٹ کو اوپن کریں اور اس کے بعد جو اوبٹین مارکس ہیں. ٹھیک ہے، اوبٹین مارکس کو آپ ملٹیپلائی کریں 100 کے ساتھ اور ڈیوائڈ کر دیں ٹوٹل مارک کے ساتھ. اس کے بعد بریکٹ کلوز کریں، انٹر کریں تو اس کی پرسنٹیج بن چکی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ سے ڈریگ کریں تو یہ سب کی پرسنٹیج آ چکی ہے. اب گریڈ کے لیے، تو گریڈ کے لیے آپ از اکول ٹو لگائیں گے، اس کے بعد ایف لگائیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر بریکٹ کو اوپن کریں گے. ایف میں کہتا ہوں اگر پرسنٹیج بڑی ہے 90 سے، ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ کاما لگاؤں گا، پھر یہ کوڈز لگاؤں گا ڈبل کوڈز، اور ڈبل کوڈز کے اندر اس کا میں نام دے دوں گا. ٹھیک ہے، اے پلس. ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈبل کوڈز پھر کاما، پھر آپ نے ایف لگانا ہے، پھر بریکٹ کو اوپن کرنا ہے، پھر پرسنٹیج پہ کلک کرنا ہے. پھر اگر یہ گریٹر دین ہو 80 تو کاما لگائیں اور اس کے اندر آپ لکھ لیں اے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے کاما لگا کے پھر ایف کرنا ہے، پھر بریکٹ اوپن کرنا ہے، پھر پرسنٹیج پہ کلک کرنا ہے، پھر گریٹر دین 70 تو پھر آپ نے پھر کاما لگا کے اور پھر ڈبل کوٹس لگا کے اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے بی گریڈ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کاما لگانا ہے، پھر ایف پھر بریکٹ اوپن اور پھر پرسنٹیج پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اگر گریٹر دین کس سے ہو 60 سے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے سی، اس کو سی مل جائے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ ایف لگائیں گے، پھر بریکٹ اوپن، پھر پرسنٹیج پہ کلک. اگر یہ بڑا ہے 50 سے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیا لگانا ہے یہاں پہ ڈی گریڈ. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ایف لگانا ہے. ٹھیک ہے، پھر بریکٹ اوپن، پھر یہ پرسنٹیج پہ کلک کرنا ہے، پھر گریٹر دین اگر 40 ہو کاما ڈبل کوٹس اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے ای. ٹھیک ہے، پھر کاما، پھر یہ کریں اس کے بعد ڈبل کوٹس کے بعد کاما لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پھر ایف لکھنا ہے. ایف اگر یہ پرسنٹیج گریٹر دین ہے 33 کاما لگائیں تو آپ یہاں پہ لکھیں جی یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایف. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر یہاں پہ سنگل ڈبل کوٹس اس کے بعد کاما، پھر آپ نے لگانا ہے ایف. ٹھیک ہے، اگر پرسنٹیج بڑھائے پرسنٹیج گریٹر دین 1 کہ پرسنٹیج جو ہے وہ اگر 1 سے بڑی ہے تو آپ کاما لگا کے یہاں پہ فیل کر دیں گے. ٹھیک ہے، مطلب کہ 33 سے کم ہے اور 1 سے 33 کے درمیان آ رہا ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ فیل لکھ دینا ہے. پھر یہاں پہ یہ، اور پھر وہاں پہ جتنے آپ نے ایف اوپن کیے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 تو 8 مرتبہ آپ نے بریکٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ بریکٹ آپ نے کلوز کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا گریڈ کیا آ رہا ہے، بی گریڈ آ رہا ہے. پھر آپ نے یہاں پہ جسٹ ڈریگ کر دینا ہے تو ان سب کا گریڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی پی اے معلوم کرنے کے لیے، جی پی اے فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، جی پی اے فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں از اکول ٹو، بریکٹ اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پرسنٹیج کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پرسنٹیج کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 25 کے ساتھ. تو یہاں پہ آپ اس بریکٹ کو کلوز کریں اور انٹر پریس کریں تو اس کا 2.8 سم تھنگ یہ جی پی اے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہاں پہ اسے ڈریگ کر دینا ہے تو یہ سب کا یہاں پہ
آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ریمارکس فائنڈ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے لکھتے ہیں از اکول ٹو ایف، پھر بریکٹ اوپن، ٹھیک ہے. اگر پرسنٹیج گریٹر دین 90 سے، ٹھیک ہے، تو آپ نے سنگل کوٹس اور ڈبل کوٹس کے اندر لکھنا ہے ایک ایکسیپشنل، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے پھر لکھنا ہے ایف بریکٹ اوپن پرسنٹیج اگر گریٹر دین 80 ہو، کاما، پھر ڈبل کوٹس، اور اس کے اندر آپ نے لکھ دینا ہے ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے، ایکسیلنٹ. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پھر ایف لگانا ہے، بریکٹ اوپن، اس پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد اگر یہ گریٹر دین ہے 70 تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ویری گڈ، ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایف لگانا ہے، پھر بریکٹ اوپن اگر پرسنٹیج گریٹر دین ہو 60، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ پھر لگانا ہے، لکھنا ہے گڈ. یہ آپ اسٹوڈنٹس کو اس کی پرسنٹیج کے مطابق آپ اس کو گریڈ ریمارکس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر اف پھر ہم نے بریکٹ اوپن کیا اور اس کے بعد ہم نے پرسنٹیج پہ کلک کیا، اگر گریٹر دین 50 ہے، کاما لگائیں، ڈبل کوٹس کے اندر آپ نے لکھنا ہے جی فیئر، ٹھیک ہے، کاما. اس کے بعد پھر اس کے پرسنٹیج پہ کلک کر دینا ہے. اگر گریٹر دین ہو یہ 40 سے تو آپ نے کاما لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. اور کامے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے 50 کر دیا ہے، تو 50 کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا لگانا ہے گریٹر دین 33، تو آپ اس کو کر دیں پاس، ٹھیک ہے. کاما لگائیں، ایف کریں اور پھر اس پہ کلک کریں، پھر گریٹر دین، اگر یہ گریٹر دین ہو 1 سے تو پھر آپ اسے کیا کر دینا ہے پور، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس بریکٹ کو کلوز کرنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے اوپن کیا، ٹھیک ہے. 1 2 3 4 5 6 7، تو آپ نے 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے. انٹر کریں تو دیکھیں یہاں پہ اس کے ریمارکس آ چکے ہیں، ٹھیک. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے ریزلٹ شیٹ تیار ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ جب ریزلٹ شیٹ بناتے ہیں تو اسکولس کی تو یہ بہت ہی ایزی ہے. اس کے جسٹ بس آپ کو فارمولے آنے چاہیے، ٹھیک ہے. تو آپ ایزیلی ایم ایس ایکسل میں اسکول ریزلٹ شیٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے، فارمیٹنگ کرنی ہے تو وہ اتنی مشکل نہیں ہے، وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. فارمیٹنگ جو ہے بہت ایزی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایکسل میں اس کے سب سے اہم جو ہیں اس کے فارمولے ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو فارمولے جب آپ فارمولے پہ کام کریں گے تو فارمولے آپ کو آئیں گے، اس کے بعد آپ ایزیلی ریزلٹ شیٹ تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس ویڈیو میں اتنا ہی، ایم ایس ایکسل کی ویڈیو میں اتنا ہی، ٹھیک ہے. اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، ٹھیک ہے. اوکے، تھینکس، بائے.